نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی قابل احترام محترم کرم معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر کے آئیں، آپ سے مل کر آئیں۔ یہ دونوں ساتھی گئے، علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اخبرنی بأعجب شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ، آج آپ نے ہمیں سب سے عجیب چیز بتانی ہے جو آپ نے اللہ کے رسول میں دیکھی۔ آپ بات نہیں بتانی، آپ کی نظر میں جو سب سے عجیب واقعہ، حیران کن مرحلہ، وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ سوال بڑا مشکل تھا۔ 10 سال کا عرصہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزارنے والی بیوی سوچنے لگی، خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد گویا ہوئی، فرمانے لگی اے عبداللہ اور اے عبید، ایک رات کی بات ہے، ایک رات حضور میرے ساتھ تھے، ہمارے کمرے میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر میرے پاس بیٹھے، ابھی ہم سوئے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیل لربی، عائشہ تو مجھے تھوڑا وقت نہیں دیتی کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور، ویسے تو میں نہیں چاہتی کہ آپ میری صحبت سے جدا ہوں، دور ہوں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ بات عبادت کی ہے تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے چلے جائیے۔ کیا حضور اٹھے، نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، بیٹھ گئی، سو گئی۔ حضور لمبا قیام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، اور رونے سے آپ کے گال جو ہے، آپ کا چہرہ جو ہے یہ بھیگ چکا ہے۔ پھر میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھی تو میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں اور آپ کی ساری داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہے، بھیگی ہوئی ہے۔ میری پھر آنکھ لگ گئی۔ میں پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول جس جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے وہ زمین کا ٹکڑا اور حصہ وہ گیلا ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سے۔ کیا اسی روتے اور رونے میں ساری رات گزر گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی اور اذان پڑھ کر حضور کے پاس آئے آپ کو بلانے کے لیے۔
تو دیکھا کہ اللہ کے رسول رو رہے، جبکہ آپ رو رہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ لماذا تبکی قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ آپ کے تو اللہ نے اگلے بھی گناہ معاف کر دیے، پچھلے بھی گناہ معاف کر، آپ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، جنت آپ کے کھٹکھٹانے سے کھولی جانی ہے، حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال افلا اکون عبدا شکورا، ٹھیک ہے تیری بات صحیح ہے، میرا کوئی گناہ نہیں، میں جنت کے دروازے کھٹکھاؤں گا تو جنت کھولی جائے گی، مقام محمود مجھے دیا جائے گا، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ ان ساری عنایتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، جتنا زیادہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اتنا زیادہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور اے بلال ایک بات بتاؤں، انزلت علی اللیلۃ آیہ، آج نا رات کو میرے اوپر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، اے بلال ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، برباد ہو جائے وہ شخص، نقصان اور گھاٹے میں ہے وہ شخص جو شخص ان آیات کو پڑھتا ہے، قرأها، ان آیات کو پڑھتا تو ہے، ولم یتفکر فیہا، لیکن وہ ان آیات کا معنی مفہوم اور تفکر نہیں کرتا، معنی پر غور نہیں کرتا، ویل لمن قرأها، پڑھتا ہے، قرآن اس کے سامنے کھلا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو زبانی پڑھ رہا ہے، قرآن دل میں محفوظ ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اے بلال یہ جو آیات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں جو آج رات کو میرے اوپر نازل ہوئی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو پڑھے سمجھے نہ، پڑھے غور نہ کرے، پڑھے سوچے نہ، پڑھے ان آیات کی گہرائی میں جائے نہ، یہ بندہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سی آیات؟ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، آخری آیات اللہ کے رسول نے پڑھ کر بتایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیات اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان کو پڑھے اور سمجھے نہ اس کے لیے بربادی۔ انشاءاللہ کسی دن موقع بنا تو انہی آیات پر ہم گفتگو کریں گے، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج کا ہمارا پیغام حضرات صرف پڑھ لینا کافی نہیں، صرف قرات کر لینا کافی نہیں ہے۔ آپ نے میں نے قرآن پڑھ لیا، سمجھا ہی نہیں، کبھی اتنا وقت ہی نہیں نکالا کہ میں اس کو سمجھ سکوں، تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، کافی نہیں ہے قرأہا، بس لٹا لگا کر جوڑ کر کے ہجے بنا کر اور روانگی کے ساتھ آپ نے پڑھ دیا، اور چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر چند سپارے آپ نے پڑھ ڈالے، میں نے پڑھ ڈالے۔ حضرات یہ کافی نہیں ہے، کیوں؟ کتاب انزلناہ الیک، پیارے پیغمبر آپ کو پتا ہے ہم نے یہ کتاب آپ پر کیوں نازل کی ہے؟ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی آیات میں تدبر کریں، آپ اس کی آیات کو سمجھیں، آپ اس کی آیات کو سوچیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تدبر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، تدبر کہتے ہیں النظر فی ادبار الامور، کسی معاملے کی گہرائی میں اترنا، کسی چیز کو گہرائی میں جا کر سمجھنا، آیت کو اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنا، اس کے اندر کیا کیا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، کس انداز سے فرما رہے ہیں۔ فرمایا قرآن تو ہم نے اس لیے نازل کیا تھا، یہ کوئی صرف غلاف اور جزدانوں کے اندر رکھنے کے لیے تھوڑی آیا تھا، گھروں میں برکت کے لیے رکھ لیا اور رخصت کرتے ہوئے بچی کے سر کے اوپر رکھ دیا اور قسم کھانے کے لیے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، اس لیے تھوڑی ہم نے نازل کیا تھا۔ لیدبروا آیاتہ، اے حضور ہم نے تو اس لیے نازل کیا تھا آپ اس کے اندر تدبر کریں، سوچیں، غور و فکر کریں، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے
لا خیر فی عبادت لا علم فیہا، حضرات وہ عبادت خیر سے خالی ہے، وہ عبادت ہر طرح کی اچھائی سے خالی ہے، بھلائی سے خالی ہے، جو عبادت بغیر علم کے کی جاتی ہے۔ ولا علم لا فقہ فیہ، اور وہ علم بیکار علم ہے جس علم کے اندر فہم نہ ہو، سوچ نہ ہو، فقہ نہ ہو، وہ علم بھی فضول علم ہے۔ ولا قراءۃ لا فیہا لا تدبر فیہا، اور وہ قراءت، وہ قرآن کی تلاوت، اس کے اندر کوئی خیر نہیں جس کے اندر تدبر نہ ہو، جس کے اندر سوچ نہ ہو، سمجھ نہ ہو، فہم نہ ہو۔ وہ تلاوت ہی کیسی تلاوت ہے جو آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، آپ کو پتہ ہی نہ لگے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے کیفیت کیا بنتی ہے؟ اللہ نے کہا حضور یہ قرآن اس لیے ہے آپ تدبر کریں۔ حضور کیسے تدبر کرتے ہیں؟ ایک دن محفل لگی ہے، کسی محلے میں حضور حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، مجلس لگی ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے عبداللہ، یا عبداللہ اقرأ علیہ، قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، استاد آپ ہیں، میں پڑھوں اللہ کے رسول، میں شاگرد، میں ادنا سا ایک انسان، حضور میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ حضور نے فرمایا وحب، آج میرا دل کرتا ہے عبداللہ میں تیرے منہ سے قرآن سنوں، عبداللہ میرا دل کرتا ہے آج کی اس محفل میں تو پڑھے گا میں سنوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع سمجھا، حضور آج خود فرما رہے ہیں، فرمائش اللہ کے رسول کی، شروع کیا سورۃ النساء، شروع کی سورۃ النساء، کہتے میں پڑھ رہا ہوں حضور سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں حضور سن رہے ہیں، اور اتنے انہماک پہ حضور سن رہے ہیں، کہتے میں بھی اپنے دھیان میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں پہنچا نا کہتے 41ویں آیت، کتنی آیات پڑھی؟ 40 آیت، ایک مجلس ہے، اور سورہ نساء کی آیات لمبی آیات ہے، چھوٹی آیات نہیں، مدنی سورت ہے، 40 آیتیں میں پڑھ چکا۔ جب میں 41ویں آیت پر پہنچا نا، اور میں نے جب یہ آیت پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پہلے سے آیت کا ترجمہ سمجھ لیں۔ یہ آیت مخاطب کر رہی ہے اللہ کے رسول کو، یہ آیت مخاطب کرتی ہے اللہ کے رسول۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پیارے پیغمبر بتائیے، سوچئے ذرا کیا حال ہوگا اس دن جس دن ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور ان امتوں کے اوپر ہم ہر نبی کو بلائیں گے اس کی امت کے اوپر، اور اس سے گواہی لیں گے، بتاؤ تم نے ان کو تبلیغ کر دی تھی، پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہم نے پہنچا دیا تھا۔ پھر اے اللہ کے رسول وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر ان سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے اے پیارے پیغمبر ہم آپ کو بلائیں گے، قیامت کے روز میدان محشر میں حضور آپ کی حاضری لگے گی، اور میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کا اللہ آپ سے پوچھے گا، اے پیارے پیغمبر بتائیے کیا ان سارے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ آپ گواہی دیتے ہیں، آپ تصدیق کرتے ہیں، تو اس دن اللہ کے رسول ان سارے نبیوں کی تصدیق کریں گے۔ جب یہ آیت آئی، مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ کہتے ہیں میں تو اپنے دھیان میں پڑھ رہا تھا، منہ نیچے کر کے استاد بیٹھے آنکھیں جھکا کر میں پڑھ رہا تھا، ساتھ والے صحابی نے نا مجھے ایسے بازو مارا، وہ کہا اوپر منہ کر، آنکھ اٹھا دیکھ تو صحیح۔ کہتے فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فإذا عیناہ تذرفان، حضور کا رو رو کر آپ کی ساری داڑھی بھیگ چکی۔ یہ ہے قرآن، ایسے سنتے تھے اللہ کے رسول قرآن۔ آیت میں مخاطب اللہ کے رسول ہے، اور حالت کیا ہے؟ رو رو کر برا حال ہے۔ آیات میں تدبر ہے، میرے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کیا آپ نے، میں نے بھی غور کیا یہ آیت جو ہے یہ میرے بارے میں آ رہی ہے؟ کبھی کسی چور نے سمجھا کہ یہ آیت میرے بارے میں ہے، کبھی کسی بدکار نے سمجھا یہ آیت میرے بارے میں ہے، کبھی کسی نے بد نظری کرنے والے نے سمجھا کہ یہ آیت میرے بارے میں بیان ہو رہی، کبھی کسی جھوٹ بولنے والے نے سمجھا کہ یہ آیت میرے بارے میں بیان ہو رہی۔ وہ صحابہ تھے جو یا ایھا الذین آمنوا سن کر ایسے بیٹھ جاتے تھے، اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ آپ اور میں تو مخاطب نہیں ہوتے، ہم تو سیدھے نہیں ہوتے،
ہم تو توجہ نہیں کر رہے، اللہ مجھ سے مخاطب، یہ میری بات ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کافروں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی گل ہو رہی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں ناپ تول میں۔ کس کے لیے یہ آیات ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مشرکین مکہ کے لیے آیات ہے۔ آپ کی میری کیفیت کیوں نہیں بنتی کہ یہ کمی میرے اندر بھی موجود ہے؟ اگر میں جاب کرتا ہوں وہاں بھی میں کمی کرتا ہوں، میں دکانداری کرتا ہوں وہاں بھی کمی کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں میں وہاں بھی کمی کرتا ہوں، یہ ویل ہمارے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمارے لیے، ہم جیسے نمازیوں کے لیے۔ ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ آیت میرے لیے ہے؟ ادھر اللہ کا رسول قرآن سنے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے۔ لیدبروا آیات، قرآن تو نازل اس لیے ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتے ہیں اللہ کے رسول قد شبتا، آپ کے سر پر سفید بال آ گئے ہیں، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہا ابو بکر بتاؤں کیوں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ بتاؤں؟ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ اے ابو بکر جب سے تیرے نبی پر سورہ ہود نازل ہوئی ہے، سورہ واقعہ نازل ہوئی ہے، سورہ مرسلات نازل ہوئی ہے، جب جب تیرے نبی نے ان آیات کو پڑھا ہے، ان سورتوں کو پڑھا ہے، اس کے خوف اور ڈر سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کیسے بوڑھے ہو گئے؟ کہتے ہیں کاروبار نے بوڑھا کر، حالات نے بوڑھا کر دیا، ٹینشن نے بوڑھا کر دیا۔ حضور کو ٹینشن کس چیز کی؟ سورہ ہود کی۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعی ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے سورہ ہود پر پہنچے، تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ بیٹھی ایک عورت سمجھدار دیندار عورت، کہتی عبد الرحمن کیا کر رہے ہو؟ کہا سورہ ہود پڑھ رہا ہوں۔ کہا ایسے پڑھتے ہیں سورہ ہود ایسے تو پڑھ رہا ہے؟ پتہ نہیں ہے یہ سورہ ہود کون سی ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا قد شیبتنی، اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ عبد الرحمن تو ایسے پڑھ رہا ہے سورہ ہود؟ ایسے پڑھتے ہیں سورہ ہود؟ آج آپ نے اور میں نے صرف امامت اور محفلوں کے لیے قرآن رکھ لیا، کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں سورہ ہود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تدبر۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور، اب ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود ہے، ہم نے دیکھا اللہ کے رسول رات کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آیت آئی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو پکڑ لے، عذاب دے، اللہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، تو پکڑ سکتا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ وان تغفر لهم، اور اللہ اگر تم معاف کر دے تو تم معاف بھی کر سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ آیت اللہ کے رسول کے زبان پر آئی ہے حضور اس سے آگے نہیں جا سکے گے، آگے نہیں جا سکے گے۔ اسی آیت کو حضور بار بار پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، اور سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور دل میں خیال ہے اللہ میری امت ہے، اللہ اگر تو میری امت کو پکڑ لے تو تو رب ہے ان کا، تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اللہ اگر تو میری امت کو معاف کر دے، اللہ تو قادر ہے معاف کرنے پر۔ ذہن میں اپنی امت ہے اور آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، اور ساری رات ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول نے گزاری ساری رات۔ ہم پوری رات میں اگر پڑھنے ہی بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی کوئی سپارے پڑھ جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ان کے ایک شاگرد آیا، کہنے لگا امام صاحب استاد محترم اللہ نے بڑی گرہ کھول دی ہے میری زبان کی، تلاوت کرتا ہوں پانی کی طرح قرآن بہتا ہے، ایک رات میں سارا قرآن ہی پڑھ لیا کرتا ہوں، اللہ نے بڑا فضل کر دیا، بڑا کرم کر دیا ہے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ فرمانے لگے اچھا چل اس طرح کرنا، آج نہ تو رات کو جب جائے اور قرآن کی تلاوت شروع کرے تو بس ذہن میں تھوڑا سا خیال لے آنا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور تم مجھے قرآن سنا رہا، اپنے استاد امام احمد کو قرآن سنا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے استاد جی یہ کون سا مسئلہ ہے، چلا گیا۔ صبح آیا، ہاں جی بیٹا آج رات کو کتنے پارے پڑھے آپ نے؟ قرآن ہو گیا مکمل؟ کہتا استاد محترم جب میں نے یہ تصور کیا کہ آپ سامنے موجود ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو ساری رات کوشش کر کے 10 پارے مجھ سے پڑھے گئے، 20 پارے میرے رہ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آج رات کو میں تمہیں یہ تصور کرنا ہے
کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے اور آمنہ کا لال قرآن سن رہا ہے. جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ تیرے سامنے ہے. جس طرح عبداللہ بن مسعود سے رہا حساب پڑھ لے. تصور کرنا ہے تو نے کیا ٹھیک ہے استاد محترم. تصور کیا, رات گزری, صبح آئے, کہا اتنا پڑھا ہے. استاد جی ساری رات کوشش کر کے ایک پارہ تلاوت ہو سکی ہے بس. جب میں نے یہ سوچا میرا نبی میرے سامنے بیٹھے کہ اچھا آج ایک آخری اور کام کرنا, قرآن تو پڑھنا, سنانا اپنے اللہ کو. یہ سمجھنا کہ تو اللہ کے سامنے بیٹھا ہے اور اللہ کا ہی کلام پڑھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جائی. کیا ٹھیک ہے. صبح آیا, ساتھی کہتے ہیں آج تو رنگ ہی بدلے ہوئے ہیں, آنکھیں سیاہ ہوئی ہوئی ہے, چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. کیا بنا آج رات؟ استاد محترم ساری رات کوشش کر کے سورہ فاتحہ پوری ہوئی ہے اور کچھ نہیں پڑھنا. میں نے یہ تصور کیا میرا اللہ میرے ساتھ. آپ اور میں ہم پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھتے, کس طرح پڑھتے. ہم نے بھی کبھی ایسا سوچا کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں, میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوں. کبھی آپ بھی, میں کہا کرتا ہوں اپنے شاگردوں سے بھی کہا کرتا ہوں, جس طرح استاد کو سبق نہیں سنایا کرتے آ کر تو زانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ قرآن ایسے رکھ کے, کبھی وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے ایسے قرآن رکھ کر تو زانوں ہو کر ادب کے ساتھ آنکھیں جھکا کر اپنے اللہ کو سبق سنائیں. اللہ آج میں نے تجھے سبق سنا, اللہ تو نے میرا سبق سنا. پھر دیکھیے گا قرآن کیسے آپ کے دل میں اترتا ہے اور کیسے آپ کا فوکس اور آپ کی توجہ بڑھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا. ایک ایک رات, پوری رات ایک ایک آیت. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں آپ, کہتے ہیں میں حضور کے پاس ہی بیٹھا تھا, اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی. حضور نے فرمایا ابو بکر میں تجھے بتاؤں ابھی جو میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول بتائیے. کہ اللہ کے رسول نے پڑھا من یعمل سوءا یجز بہ ولا تجد له من دونه ولیا ولا نصیرا. کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ عمل کرے. من یعمل سوءا, جو بھی برائی کرے گا چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو اس کا اجر بدلہ ملے گا. کہتے ہیں کہ ابو بکر کہتے ہیں یہ آیت جات قاسمۃ الظہر, یہ آیت جب میں نے سنی مجھے ایسے لگا میری کمر ٹوٹ گئی ہے, میری کمر کے اوپر کوئی پہاڑ آ گیا ہے. کہتے ہیں میں اپنی کمر کو ایسے سیدھا کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا, کہا ما لک یا ابا بکر, ابو بکر کیا ہوا تجھے, کیوں ہل رہا ہے, کیوں مضطرب ہو گیا, بے چین کیوں ہو گیا؟ اللہ کے رسول آیت نے بے چین کر دیا. کیا ہوا؟ کیا اللہ فرما رہے ہیں جس نے کوئی بھی گناہ کیا, سوا چھوٹا ہو یا بڑا, ہم اس کا بدلہ دیں گے, اس کو یجزا بھی, اس کو اس کی سزا جزا دی جائے گی. اللہ کے رسول ہم تو انسان ہیں, ہم سے تو غلطی ہو جاتی. حضور کون سا انسان ہے جس سے برائی نہیں ہوتی, غلطی نہیں ہوتی؟ اس آیت نے تو میری کمر توڑ دی. اللہ کے رسول نے تسلی دی کہ ابو بکر پریشان نہ ہو, یہ جو ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کریں گے. تو ابو بکر کبھی بیمار ہوئے ہو؟ جی اللہ کے رسول ہوا ہو. کیا کبھی کاروبار میں نقصان ہوا ہے؟ جی اللہ کے رسول ہوا ہے. کبھی ڈر اور خوف بھی آیا ہے؟ جی اللہ کے رسول آیا ہے. کہا ابو بکر یہ جو دنیاوی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی آفات ہیں, یہ بیماری, یہ فوتگی, یہ کمی اور یہ نقصان, فرمایا یہ تمہارے برے اعمال کا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدلہ عطا کر دیتے ہیں, قیامت والے دن تم گناہوں سے پاک ہو. حضرت ابوبکر کو جا کر پھر جا کر تسلی ہوئی ہے. ایسا یہاں ہے سنی نہیں اور فوراً اس کے اوپر اثر. عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے مدینہ کی گلیوں میں, ایک گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی, کو اللہ کا بندہ کھڑا قیام کر رہا ہے. رک گئے, کھڑے ہو کر سننے لگے. وہ قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ طور پر پہنچا. سورہ طور پڑھتے پڑھتے ان آیات پر پہنچا, ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ما له من دافع, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. کہتے ہیں عمر کے منہ سے بے اختیار نکلا ورب الکعبہ حق,
مجھے اس رب کعبہ کی قسم ہے، یہ حق ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اپنے سواری سے نیچے اترے۔ وہیں پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ، ساتھ غلام کہتا کئی دیر بیٹھے رہے، کچھ دیر بیٹھے سوچتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھے، سواری پر سوار ہو اپنے گھر چلے گئے۔ کہتے 1 مہینہ نمازوں کے علاوہ پھر عمر لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے عمر کے گھر آتے، عمر کی طبیعت خراب ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیوں بیمار ہوئے، لوگوں کو کیا پتا عمر کیوں بیمار ہوا ہے۔ عمر کو سورہ طور کی ان آیات نے بیمار کیا، ان عذاب ربک لواقع۔ یہ تھے صحابہ کرام، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو ایسے تیار کیا تھا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ رات کو کھڑے ہوئے ہیں، قیام کر رہے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ انسان تو جتنا چاہے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جب اس آیت پر پہنچے ساری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے، اور اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی۔ ساتھیوں نے صبح پوچھا حسن بصری سے، حسن بصری کیا ہوا، رات تو اس آیت سے آگے نہیں جا سکا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کہا کیسے آگے جاتا؟ اس آیت نے میرے دماغ کے دریچے کھول دیے، اور میں یہی سوچتا رہا، اللہ میں آنکھ بند کرتا ہوں، میں آنکھ کھولتا ہوں، میری آنکھ کے سامنے ہر چیز وہی ہوتی ہے جو تیری طرف سے میرے لیے نعمت ہوتی ہے۔ اللہ میں جب آنکھ کھولتا ہوں تیری نعمتوں کو دیکھتا ہوں، اور بہت ساری نعمتیں تو ایسی بھی ہیں جو مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ میں پھر ساری رات ان نعمتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ آپ نے، میں نے بھی کبھی سوچا ہے، ہم نے بھی کبھی ایسے وقت گزارا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو گیا قیام کرنے کے لیے، حضور نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پوری سورہ بقرہ پڑھی، اللہ کے 286 آئے، پوری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ پھر اللہ کے رسول نے سورۃ النساء شروع کر دی، وہ ختم ہوئی، پھر اللہ کے رسول نے آل عمران شروع کر دی، وہ تقریباً 5 پارے بنتے ہیں۔ کہا میں سنتا رہا حضور کے ساتھ کھڑا، اور پھر آپ نے بیان کیا، پتہ ہے حضور کیسے پڑھا کرتے تھے؟ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبھا۔ کہا جب بھی کسی ایسی آیت پر اللہ کے رسول آتے جس میں تسبیح ہوتی، اللہ کے رسول ٹھہر کر تسبیح کر۔ وَإِذَا مَرَّ بِالسُّؤَالٍ سَأَلَ۔ اگر کسی جگہ پر کوئی جنت کا ذکر ہوتا اللہ کے رسول رک جاتے، اللہ سے جنت کا سوال کر۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ۔ اور کہیں اگر جہنم کا ذکر ہوتا اللہ کے رسول رک جاتے، جہنم سے پناہ مانگتے، پھر آگے پڑھتے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا انداز، قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ پر یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کو قرآن کا معنی، مفہوم و تدبر آتا ہے۔ اور آج ہماری حالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمارے اس دور کے حوالے سے بھی ایک حدیث میں فرمایا سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنِ۔ فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا، تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا میری امت کے کچھ لوگ قرآن کو ایسے پیئیں گے، یشربون القرآن، قرآن کو ایسے پیئیں گے جیسے لوگ دودھ کو پیا کرتے ہیں، جیسے دودھ کو ایسے پکڑا اور ایسے پیا اور گڑ گڑ کیا اور دودھ مکمل۔ کہ ایسے وہ قرآن شروع کریں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے، جی ہم نے پڑھ لیا سارا، ہم نے پڑھ لیا پارا، ایسے پڑھیں گے جیسے دودھ کو پیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام ایسے نہیں پڑھا کرتے، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے آنکھوں سے آنسوں کی جھریاں بھی لگ جاتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا ابو جمرہ، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا ہے، میں کبھی کبھی 3 رات میں قرآن مکمل کر لیتا ہوں، کبھی 1 رات میں بھی قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ کہا میں ساری رات، پوری رات کے 10-12 گھنٹے صرف سورہ بقرہ یا اس کی کچھ آیات سمجھ لوں، بیٹھ کر ان کے اوپر تدبر کر لوں، سوچ لوں، یہ زیادہ بہتر ہے پوری رات میں ایک مکمل قرآن پڑھنے سے۔ چند آیات کو سمجھ لینا۔ عمر جیسی ہستی، عبداللہ بن عمر جیسے لوگ
عربی سمجھنے والے، عربی جاننے والے، قرآن کو اترتا دیکھنے والے، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے والے کہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کو اللہ کے رسول سے 8 سالوں میں سیکھا ہے۔ 8 سال ایک سورہ بقرہ میں 8 سال لگے ہمیں سیکھنے میں۔ وہ کیا سیکھتے تھے؟ وہ صرف فہم نہیں سیکھتے تھے، وہ ساتھ میں عمل بھی سیکھتے تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تدبر آیات اللہ اتباعها، اللہ کی قرآن کی آیات کا تدبر یہ ہے کہ ان آیات کو سمجھ کر اس پر عمل کیا۔ لیکن یہ عمل تب ہوگا جب سمجھ ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ فرمایا مومن تو وہی ہوتا ہے جس کے سامنے جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا اور میرا ایمان نہیں بڑھتا اور آپ کو اور مجھے محسوس نہیں ہوتا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور میری کیفیت نہیں بدلتی ہے، تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لوگ تیار کر کے گئے تھے؟ صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اپنی غلام کنیز سے کہا پانی لے کر آ، وہ پانی لے کر آئے، ٹھنڈا پانی پیا، جیسے ہی پانی منہ کو لگایا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لونڈی کہتی ہے، کنیز کہتی ہے کیا ہوا؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کر، آپ رو رہے ہیں۔ کہا میں کیوں نہ رہوں، جیسے ہی میں نے یہ ٹھنڈا پانی اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کا وہ مقام یاد آ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی اونچی اونچی آواز سے پکار پکار کر جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، جنتیوں تھوڑا پانی ہی پلا دو ہمیں، او اللہ کے جنت میں رہنے والوں تھوڑا سا چشمہ اور تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو۔ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے حرام کر دی۔ میں یہ سوچ کر رونے لگ گیا ہوں کہ دنیا میں تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے جنت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا بنے گا میرا۔ عام حالت میں بیٹھے ہوئے یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ ہماری زندگی پہ کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے، اچانک سے رونے لگے۔ مرد ہے، مرد رو رہا ہے، رونے لگ گئے۔ بیوی نے دیکھا روتے ہوئے، بیوی بھی رونے لگ گئی۔ کیا کیفیت ہوگی رونے کی؟ بیوی بھی رونے لگ گئی۔ اپنی بیوی سے پوچھتے تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی میں نے تو آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، وفادار بیوی ایسی ہوتی ہے۔ کہا میں نے تو آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے بھی رونا آ گیا، میں بھی رونے لگ گئی۔ کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں تو اس لیے رویا کہ اچانک سے میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سارے انسانوں نے، ہر شخص نے، ہر انسان نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا ذکر اللہ نے کیا ہے، عبداللہ نے بھی پل صراط سے گزرنا ہے، لیکن لا ادری انجو ام لا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں پل صراط پار کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں۔ گزرنا میں نے ہے، گزرے بغیر جنت نہیں ملنی ہے، لیکن یہ نہیں پتا پار کروں گا یا نہیں کروں گا۔ یہ تھے اللہ کے رسول کے تیار کیے ہوئے لوگ، اور آج ہم قرآن سے اسی لیے دور ہیں، ہمیں قرآن سمجھ نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے اور سمجھنے چاہتے بھی شاید نہیں، اور ہم اپنے سارے وقت میں سے کچھ وقت بھی نہیں نکال پا رہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکال لیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لو علم الناس، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے نا ما فی قراءۃ القرآن بتدبرھا، کہ اللہ کے قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھنے میں کیا لذت ہے، کہتے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے قرآن کو سمجھنے میں کیا لذت ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں لشتغلوا بہا عن کل ما سوا،
اللہ کی قسم وہ شخص پھر دنیا میں قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس میں لذت کتنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں علماء کرام ساری زندگی ہو گئی یار مسجد مدرسے قرآن ہی پڑھاتے رہے، ان کو لذت مل گئی، ان کو پتہ لگ گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب آخری مرتبہ جیل میں گئے ہیں نا، اور اسی جیل میں ان کا جنازہ نکلا ہے، تو ان کے ساتھی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آخری جیل کے اندر 80 اور 3 83 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا تھا، اور ابھی قرآن مجید کی تلاوت کر ہی رہے تھے، کرتے کرتے وہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا تو پھر وہ اس سے نکل نہیں سکے بھائی۔ ہم اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ہم ابھی اندر گئے ہی نہیں، اپنی اس گہرائی کے اندر گئے ہی نہیں، جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا اس کے اندر کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس بندے کے دل میں ایمان ہونا تو قرآن پڑھتے کبھی اس کا دل بھر نہیں سکتا، اس کا دل کبھی نہیں بھر سکتا۔ تو حضرات اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اس چیز کو بھی ایڈ کریں، وقت نکالیں اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کی اس مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق سے، انتظامیہ کی جد و جہد اور کوشش سے الحمدللہ روز مغرب کے نماز کے بعد ترجمہ کلاس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اور الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کروا دی۔ تو آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس کلاس کو، اس میں مزید اپنے بچوں کو بھیجیں، اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو اپنی نئی نسل کو بھیجیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ممبر پر کھڑے ہو کر، جو بچہ مسجد میں آ کر کسی اچھے عالم دین سے کبھی بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا، ساری زندگی شرک کے پاس نہیں جا سکتا۔ جو بندہ قرآن کو پڑھ لے شرک نہیں وہ کر سکتا۔ مجھے امید ہے یہ بچے جو یہاں پہ قرآن پڑھ رہے نا کبھی شرک کے پاس نہیں جائیں گے، میں قسم کھا سکتا ہوں انشاءاللہ کبھی یہ بچے سود کے پاس سے نہیں گزرے ہوئے انشاءاللہ۔ انہوں نے سود کو پڑھ لیا اس عمر کے اندر، اللہ رب العالمین سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کبھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن سے دور نہیں ہوں گے، علماء کرام سے دور نہیں ہوں گے، یہ ان کی عزت اور احترام کرنے والے ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا ادب کرنے والے ہوں گے، آپ کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں گے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اسی کو پتہ لگتا ہے والدین کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اللہ کو پہچانیں، دین کو سمجھیں اور آپ کی اہمیت کو سمجھیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے علاقے کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم اور بہت اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر کلاس ہو رہی ہے۔ یہ صرف ناظرے کی حد تک نہیں ہے، یہ اکثر وہی بچے ہیں جنہوں نے اسی مسجد میں ناظرہ پڑھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی یہیں سے ناظرہ پڑھ کر، اور اب وہ یہیں پر ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے، جمعے کی نماز کے بعد 15 منٹ آپ نے ہمیں دینے ہیں۔ یہ بچے جو یہاں پر ہمارے پاس زیر تعلیم ہے، آپ کے سامنے چند آیات کا ترجمہ کریں گے جو انہوں نے پڑھا ہے۔ سورہ بقرہ مکمل انہوں نے پڑھی، 2 آیات چند بچے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ آپ احباب نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، 15 منٹ بیٹھنا ہے، ان بچوں کا سبق سننا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔